وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. صدق الله العظيم. حاضرین محترم، قرآن مجید کے دو مقامات سے تلاوت کی گئی ہے. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ بات کو صحیح طریقے پر کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو خطاب کر کے جو بات ارشاد فرمائی ہے وہ یہ ہے: یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اے ایمان والو، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ایسا نہ ہو کہ جو چیز تمہیں اچھی لگے اس پر تو عمل کر لو، جو تمہارے نفس کو گوارا نہ ہو اس کو چھوڑ دو. یعنی تیر تیتر بٹیر والا معاملہ نہ ہو، بلکہ دین کی جتنی جہتیں ہیں اور دین کی جتنی ضروریات ہیں، دین کے جتنے تقاضے ہیں، ان تقاضوں پر پورے طور پر عمل کرو. ادخلوا فی السلم کافہ. جب ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، اس کے بعد پھر کسی اور طرف نگاہ کرنا یہ مسلمان کی شان کے خلاف ہے. پھر الہ صرف اللہ ہی کو مانو، اللہ کے سوا دوسرے الہوں کا انکار کر دو. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں. اور محمد الرسول اللہ جب ہم کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یعنی اطاعت کے لائق وہی ہیں. تو عبادت کے لائق اللہ رب العزت کی ذات اور اطاعت کے لائق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس. تو عبادت اللہ کی جائے اور اطاعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے. جب ہم اس کلمے کے دونوں جز پر عمل کریں گے کہ اللہ کے سوا کسی کو خدا نہ مانے، اور خدا نہ ماننے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے آج ہر جائز و ناجائز ہم دوسروں کی بات مانتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں، اللہ کے رسول کا کیا حکم ہے. تو گویا ہم نے اللہ رب العزت کو چھوڑ کر اس کو اپنا خدا بنا لیا، یا اپنی خواہشات پر عمل کر رہے ہیں. اللہ نے اس کو قرآن مجید میں اس طرح فرمایا کہ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا. کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا کہ جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا؟ اور خواہش کو معبود بنانے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کچھ اور چاہتے ہیں، میں کچھ اور چاہ رہا ہوں، میرے دل کی آرزو اور ہے، اللہ رب العزت کچھ اور چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں. اللہ کے مطالبے کو میں چھوڑ دوں، اپنی خواہش کو پورا کروں، اسی کا نام ہے کہ ہم نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرا الہ بنا لیا. افرأیت من اتخذ الہہ ہوا. تو اللہ تعالی ہمیں اس طرح کی نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. خواہشات نفسانی پر عمل کرنا یہ اصل میں شیطان کے راستے کو اختیار کرنا ہے. اس لیے ناجائز خواہشوں سے شریعت نے منع کیا ہے. جہاں تک جائز خواہشیں ہیں شریعت اس سے منع نہیں کرتی. جائز خواہشوں کو پورا کرنا، جائز تقاضوں کو پورا کرنا، یہ تو خود دین کا تقاضا ہے. اس لیے کیا چیز جائز ہے، کیا ناجائز ہے، اس کو بھی سیکھنا ضروری ہے. صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دور دراز سے دین سیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے اور آپ کی صحبت اٹھایا کرتے تھے. جو قرب و جوار کے لوگ تو یقیناً انہیں تو حاصل تھی، وہ آیا ہی کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. لیکن جو لوگ دور رہتے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں کبھی کبھی آیا کرتے تھے اور کچھ وقت آپ کے پاس لگا کر واپس تشریف لے جاتے تھے. جیسے کہ ایک صحابی فرماتے ہیں، حضرت مالک ابن الحویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ قبیلہ بنو لیث کے تھے.
یہ فرماتے ہیں کہ ہم 20 آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آنے کا مقصد دین سیکھنا تھا. چنانچہ 20 دن رہ کر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشست و برخاست کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رات اور دن کو دیکھا، آپ کے طریقوں کو دیکھا، آپ سے نماز سیکھی، اور اسی طریقے سے دین کی جو ضروریات تھی، دین کا جو ضروری علم تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سکھایا. کیونکہ انسان جب دور سے آتا ہے تو اپنے کچھ عزیز رشتے دار ان کو بھی چھوڑ کے آتا ہے. تو 2 قسم کے علوم ہیں. ایک کا تو جاننا جو ہے وہ فرض کفایہ کے درجے میں ہے، اور ایک فرض عین ہے. اپنے دین کے بارے میں جاننا اتنا کہ جس سے اس کی نمازیں درست ہو جائیں، روزہ درست ہو جائے، عبادات درست ہو جائیں. اسی طریقے سے حلال و حرام کی تمیز ہو جائے. یہ دین، اتنا دین کا علم حاصل کرنا تو سب پر فرض. اور دین کی تمام جزیات اور تفاصیل سے ہر انسان آگاہ ہو جائے، یہ فرض کفایہ کے درجے میں ہے. تو ایک علم کا حاصل کرنا تو وہ ہے جو فرض عین ہے، جس کے لیے کسی کی اجازت کی بھی ضرورت نہیں. اتنا علم دین حاصل کرنا تو سب پر فرض ہے. اور جہاں تک دین کی ایک ایک جزیات سے واقف ہونا اور تفصیل سے واقف ہونے کا تعلق ہے، تو چونکہ یہ فرض کفایہ ہے، اس لیے اگر کسی علاقے میں ایک بھی عالم دین ہے جس سے مسائل معلوم کیے جا سکتے ہیں، ضروریات دین کا علم ہو سکتا ہے، تو بس اس کا عالم ہونا دوسروں کے لیے کفایت کرے گا. آج ہم اپنے دین سے بھی دور ہوتے جا رہے ہیں، دین سیکھنے کا ذوق اور جذبہ بھی نہیں ہے. یہاں جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت مالک بن الحویرث فرماتے ہیں کہ ہم نے 20 دن رہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دین سیکھا، اور جب آپ نے 20 دن کے بعد یہ محسوس کیا کہ ہمیں اب گھر واپس جانا چاہیے، تو آپ نے ہم سے پوچھا کہ تم اپنے گھر میں کس کس کو چھوڑ آئے ہو. تو یقیناً ان میں بعض ایسے بھی تھے جو شادی شدہ تھے، یا بعض کی شادیاں نئی نئی ہوئی تھی، اور بعض دوسرے قسم کے لوگ بھی تھے. تو آپ نے فرمایا کہ اب تم اپنے گھروں کو واپس جاؤ اور جا کر اپنے گھر والوں کو دین سکھاؤ، اور پھر تم نماز ایسے پڑھو جیسا کہ تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. اور جب نماز کا وقت ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم میں سے کوئی ایک شخص اذان دے، اور پھر تم میں جو عمر میں بڑا ہے اس کو چاہیے کہ وہ نماز پڑھائے. وجہ یہ تھے کہ یہ لوگ جتنے بھی لوگ آئے تھے علم میں تقریباً برابر تھے، کیونکہ یہ ایک وقت میں آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے جو علم حاصل کیا تقریباً وہ سب نے حاصل کیا. اس لیے قاعدہ بھی یہ ہے کہ اصل تو یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ علم میں بڑا ہو وہ امامت کرے، لیکن جب علم میں برابر ہو تو عمر میں جو بڑا ہو وہ امامت کرے. تو اسی طریقے اس قاعدے کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ تم میں عمر میں جو بڑا ہو وہ امامت کرے. تو اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ شریعت نے اس کا بھی لحاظ رکھا ہے کہ عمر کی بڑائی بھی قابل ترجیح ہے. اگر علم میں سب برابر ہوں تو پھر عمر کو دیکھا جائے، جس کی عمر زیادہ ہو وہ نماز پڑھائے. تو بہرحال یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھ کر گئے. اس میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اپنے گھر والوں کو دین سکھاؤ. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ صرف خود دین سیکھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی دین سکھانا یہ ضروری ہے. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، کہ تم اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو اور خود بھی اس پر ڈٹے رہو. اس لیے کہ اگر تم خود اس پر نہیں جمو گے تو پھر تمہاری بات کا اثر نہیں ہوگا کہ ہم دوسروں کو تو کہہ رہے ہیں خود عمل نہیں کر رہے. اس لیے بھی ضروری چیز ہے کہ آدمی خود بھی دین پر عمل کرے اور دوسروں کو بھی دین سکھلائے. تو اپنے گھر والوں کو دین کا حکم سکھلانا، دین کی باتیں بتلانا یہ بھی ضروری ہے. آدمی اس وقت تک عہدہ برا نہیں ہو سکتا جب تک کہ جو دین اس کے پاس ہے وہ دوسروں کو نہ سکھلا دے. تو دوسروں کو سکھلانا یہ بھی ضروری ہوا. آج ہمارے اندر اس چیز میں بہت غفلت ہے کہ ہم خود سے سیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے. ہونا یہ چاہیے کہ اگر کوئی ہمیں نہیں بھی سکھا رہا ہم آگے بڑھ کر اپنے دین کے بارے میں معلومات کریں، سیکھیں. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 83 سال کی عمر تھی حضرت کی، تقریباً 65 سال فقہ کے پڑھنے پڑھانے میں گزاری. 65 سال. اور فرمایا کرتے تھے کہ 65 سال مجھے ہو گئے فقہ پڑھتے پڑھاتے، لیکن آج بھی جب میں نماز پڑھتا ہوں کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ میں کسی مسئلے میں اٹک جاتا ہوں.
تو مجھے کتابوں کی مراجعات کی ضرورت پیش آ جاتی ہے کہ مجھے دیکھنا پڑتا ہے کہ اس میں حکم کیا ہے شریعت، اور کتاب دیکھ کر پھر مجھے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں یہ مسئلہ ہے۔ فرمایا کہ آج میں دیکھتا ہوں کہ لوگ معلوم ہی نہیں کرتے، انہیں ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی دین کے بارے میں۔ یعنی جو شخص 65 سال دین پڑھا رہا ہے، فقہ کی تعلیم دے رہا ہے، اس کو تو ضرورت پیش آتی ہے، لیکن ہم جو دین کی ضروریات سے بھی واقف نہیں ہیں، ہمیں کبھی اس کا احساس نہیں ہوتا کہ ہمیں بھی کچھ سیکھنا چاہیے یا نہیں، یا ہمیں بھی کوئی ضرورت پیش آتی ہے یا نہیں۔ ایک طرح سے ہم بس نماز کو اپنے سر سے اتار کے پھینکتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھ لی، کم از کم بے نمازی نہیں کہلاتے۔ پھر عزیز اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ سلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز ویسے پڑھو جیسے میں نے پڑھی ہے۔ یعنی خالی یہ سر سے اتارنے والی کا بوجھ نہیں ہے کہ سر سے اتارا اور پھینک دیا، بلکہ تم نے جیسے مجھے قیام کرتے ہوئے دیکھا، جیسے رکوع کرتے ہوئے دیکھا، جیسے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا، جیسے اس میں تلاوت کرتے ہوئے دیکھا، تم کوشش کرو کہ اس طریقے کی نماز پڑھو، اور اس میں زیادہ وقت خرچ نہیں ہوتا۔ جتنا وقت ہم جلد بازی میں گزار دیتے ہیں، تھوڑا سا اہتمام اگر کریں تو زیادہ سے زیادہ 1-2 منٹ کا فرق ہوگا اور ہم نماز کو صحیح طریقے پر ادا کر لیں۔ اسی طریقے سے حکم یہ بھی دیا کہ جو نماز کا وقت ہو جائے تو تم میں سے کوئی ایک شخص اذان دے دے۔ بعض علماء سے لوگوں نے پوچھا کہ اس میں کیا حکمت ہے کہ نماز کا وقت ہو جائے تو نماز اذان دیا کرے، اگر کوئی جگہ ایسی ہے مثلا جنگل ہے، بیابان ہے، صحرا ہے، وہاں اور کوئی شخص تو ہے ہی نہیں، تو اذان دینے کا فائدہ کیا؟ کیونکہ شرعی حکم یہ اگر اکیلا آدمی ہے تب بھی اذان دے لے۔ فرمایا کہ بھی بات یہ ہے کہ اگر انسان نہیں ہوں گے تو جنات تو ہوں گے، فرشتے تو ہوں گے، اور پھر یہ کہ تم جہاں اذان دو گے، نماز پڑھو گے، وہ جگہ، وہ زمین اور اذان کی آواز جہاں جہاں تک جائے گی، کل قیامت کے دن تمہارے حق میں وہ گواہی دیں گے، کیونکہ یہ اذان دعوت حق ہے، دعوت تامہ ہے، اس میں اللہ کی کبریائی کو بیان کیا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بیان کیا جاتا ہے، اور نماز کی طرف بلایا جاتا ہے، کامیابی کے راستے کی طرف دعوت دی جاتی ہے، تو گویا یہ پوری اور مکمل دعوت ہے، اس لیے اذان کا بھی حکم دیا۔ تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام تشریف لاتے تھے۔ آپ کے زمانے میں کوئی مدرسہ نہیں تھا، یونیورسٹی نہیں تھی، کالج نہیں تھے، آپ کی ذات اقدسی سب کچھ تھا، یعنی مرکز و محور تھی آپ کی ذات، اور لوگ آپ سے سیکھتے تھے۔ اسی کو صحبت کہتے ہیں کہ آپ کی صحبت میں رہ کر دین سیکھا، اور صحابہ جو آپ کی صحبت میں رہے ان کو صحابہ ہم کہتے ہیں۔ پھر صحابہ کی خدمت میں جو لوگ آئے اور انہوں نے دین سیکھا انہیں تابعین کہتے ہیں۔ پھر تابعین کی خدمت میں جو لوگ آئے وہ تبع تابعین کہلاتے ہیں، اور اسی طریقے سے سلسلہ وار یہاں تک پہنچتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ دین سیکھے بغیر تو آتا نہیں۔ آج ہمارا معاشرہ دین کی ضروریات سے بھی ناواقف ہے، علم دین کی جو ضروری چیزیں ہیں آج ان سے بھی ناواقف۔ یہی وجہ ہے کہ وہ چیزیں جس سے شریعت نے منع کیا ہے ہم ان کی طرف دوڑ دوڑ کر وہ کام کرتے ہیں جن سے شریعت نے ہمیں منع کیا، جن کاموں سے ہمیں روکا ہے۔ حالانکہ حکم شرعی ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کاموں کا تمہیں حکم دیں اسے تم پکڑ لو، یعنی اس کو اختیار کرو، اور جن کاموں سے روکیں فانتہوا، اس سے رک جاؤ۔ تو ہونا تو یہی چاہیے، لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمیں اس کا بھی پتہ نہیں ہوتا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ آج دور بھی اسی قسم کا چل رہا ہے، حق اور باطل چھپ کر رہ گیا ہے، آدمی پریشان ہے کہ ہم کریں تو کیا کریں۔ ہمارے ملک میں آج کل انتخابات کا زمانہ چل رہا ہے، اور ہر امیدوار اس بات کا مدعی ہے کہ مجھ سے بہتر کوئی امیدوار نہیں ہو سکتا۔ ہر جماعت اس کی مدعی ہے کہ میں جو ہے پورے ملک میں اصلاحات کا نفاذ کروں گا۔ تو بہرحال ہمارے سامنے سب لوگ ہیں، ہمیں اس کو صرف ہار جیت کا کھیل نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ ہماری بڑی بھول ہے کہ ہم اس کو صرف ہار اور جیت کا ایک کھیل سمجھتے ہیں کہ یہ ہار گیا یہ جیت گیا، ایسا نہیں ہے۔ بات یہ کہ ہمارے زمانے میں چونکہ کوئی اور راستہ نہیں ہے اس کے سوا، اس لیے اس کو بھی صحیح طریقے پر اگر ہم انجام دیں تو اپنے اپنے فرائض سے ہم سبکدوش ہو سکتے ہیں، لیکن اگر ہم نے اپنے فریضے کو صحیح طریقے پر ادا نہیں کیا تو یاد رکھیے کہ جو کچھ بھی آئندہ ہوگا اس کی ذمہ داری ہم پر بھی ہوگی۔ اس لیے اس فریضے کو ضروری طور پر ایک تو ادا کریں، ووٹ ڈالیں۔ آپ جس کو بہتر سمجھتے ہیں، جس کو حق پر سمجھتے ہیں، جس کو خدا اور رسول کا حامی سمجھتے ہیں، اور جس کو سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ سے ڈرنے والا ہے،
اور لوگوں کے حقوق کو بھی ادا کرے گا، قابل اور دیانتدار ہے، تو آپ اس کو ووٹ دیجیے، وہ چاہے جو بھی ہو۔ البتہ اگر آپ یہ کہیں کہ صاحب ہمارے علاقے میں ایسے لوگوں کے سارے ایک جیسے ہیں، تو اس میں یہ دیکھ لیں کہ کمتر درجے کی خرابی کس میں ہے۔ جس میں کمتر درجے کی خرابی ہو تو یہ بھی تقلیل ظلم کی نیت سے آپ ووٹ دے دیں کہ کم از کم اس کو دینے میں ظلم کم تو ہوگا۔ ایک کو دینے میں برائی زیادہ ہوتی ہے، ایک کو دینے میں ہوگی تو صحیح لیکن کم ہوگی، تو کم برائی کو دے دیں۔ یہ بھی تقلیل ظلم اور دفع ظلم کی نیت سے اگر ہم انشاءاللہ کریں گے تو امید ہے یہ بھی ثواب کا سبب ہوگا، ورنہ تو بڑی برائی سے کوئی روک نہیں سکتا کسی کو۔ دیکھیے شریعت کا معاملہ تو اس میں یہ ہے کہ صحابہ کرام کے زمانے میں بھی اور بعد کے دور میں بھی جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ اپنے آپ کو حکومت کا حصہ بننے سے ہمیشہ بچاتے تھے، روکتے تھے، کوشش کرتے تھے کہ ہم کسی عہدہ ہمیں کوئی عہدہ نہ ملے، لہذا قاضی القضات بنانے کی فکر کرتے تھے بڑے بڑے، لیکن وہ کہتے تھے نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ بعض لوگوں نے محض اس بنا پر ظلم سہا تو انہیں قاضی بنایا جا رہا تھا اور وہ کہتے تھے ہم بننے کو تیار نہیں، لہذا انہیں کوڑوں کی سزائیں دی گئیں، انہیں جیل میں ڈالا گیا۔ تو ایک زمانہ وہ تھا کہ لوگ بھاگتے تھے حکومت کا حصہ بننے سے اور کوئی عہدہ حاصل کرنے سے۔ وجہ کیا ہے؟ وہی سمجھتے تھے کہ یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ کوئی پھول نہیں ہے جو ہمارے گلے میں ڈالے جا رہے ہیں، بلکہ یہ کانٹے ہیں۔ اب تک تو صرف میں اپنا ذمہ دار ہوں، لیکن جب مجھے کوئی عہدہ مل گیا تو صرف اپنی ہی ذمہ داری نہیں ہے، اس علاقے کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کی ذمہ داری بھی اب مجھ پہ آ جائے گی۔ تو جسے اللہ کا خوف ہوگا وہ تو بچتا ہے چیزوں سے بہت۔ البتہ اگر کبھی کہیں اگر وہ شخص کھڑا نہ ہو تو یقیناً پھر نااہل آدمی آگے آئے گا، ایسی صورت میں اپنے آپ کو پیش کر دینا بھی صحیح ہے۔ جیسے اگر آدمی سمجھتا ہے کہ میں اگر امامت کے لیے آگے نہیں بڑھوں گا تو غلط آدمی آگے آئے گا، جس کا عقیدہ ٹھیک نہیں، جو اس کا عمل ٹھیک نہیں، تو ایسی صورت میں آگے بڑھ کر امام بن جانا چاہیے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ ایسے ہی اگر آدمی یہ دیکھے کہ اگر میں آگے نہیں بڑھوں گا تو نااہل آدمی آگے آ جائے گا، ایسی صورت میں پھر آگے بڑھنا بھی جائز، ورنہ ہونا یہ چاہیے کہ علاقے کے جو ایسے لوگ ہیں جو دیندار لوگ ہیں اور اچھے لوگ ہیں وہ اپنے علاقے سے کسی شخص کو اس کا انتخاب کریں، اس کو کھڑا کریں کہ ٹھیک ہے بھائی تم آگے جاؤ، تم ہماری نمائندگی کرو، تم ہمارے وکیل ہوگے، ہم تمہارے بارے میں سفارش کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ووٹ کی جو حیثیت ہے وہ ایک حیثیت اس کی شہادت کی ہے۔ ہم شہادت دیتے ہیں، گواہی دیتے ہیں اس بات کی کہ یہ شخص اہل ہے، دیانتدار ہے، اس عہدے کے لائق۔ لہذا جو ووٹر بھی ووٹ ڈالتا ہے وہ گویا کہ اس کے حق میں گواہی دے رہا ہے کہ یہ جو شخص کھڑا ہے، جس مقصد کے لیے کھڑا ہے، ہم اس کو اس کے لیے اہل اور دیانتدار سمجھتے ہیں، لہذا ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ اس کا اہل ہے۔ دوسری حیثیت جو ہے اس کی شفاعت اور سفارش کی بھی ہے۔ من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، قرآن یہ کہتا ہے کہ جو آدمی اچھی سفارش کرے کسی کی تو ایسی صورت میں اس کو بھی ثواب ملے گا جس نے سفارش کی ہے۔ تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ صحیح آدمی ہے تو آپ کا ووٹ اس کے حق میں شفاعت اور سفارش بھی ہے۔ اور تیسری حیثیت یہ ہے کہ وہ آپ کا وکیل اور نمائندہ ہے، آپ اس کو وکیل بنا کر بھیج رہے ہیں اسمبلی کے اندر، تو اگر یہ سمجھ لیجئے کہ آئندہ 5 سالوں میں جو کچھ بھی ہوگا اگر اچھا ہوا تو وہ سب آپ کے کھاتے میں جائے گا کہ بھئی شخص نے، ان لوگوں نے اس کو اپنا وکیل بنا کر بھیجا، اس نے حق ادا کیا، خدا ترسی کا حق ادا کیا، تو یقیناً اس کی جو اچھے کام کرے گا وہ سب آپ کے بھی کام شمار ہوں گے۔ اور خدا نہ کرے کسی ظالم آدمی کو کوئی آدمی ووٹ دے دیتا ہے، اس کے نتیجے میں ظلم ہوتا ہے، بربریت ہوتی ہے اور وہ برے کام کرتا ہے، تو ایسے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا وبال ہماری گردنوں پر بھی 5 سال تک رہے گا، اس کے ہر برے کام کے اندر ہم شریک ہوں گے۔ اس لیے یہ عمل صرف ایسا ہی نہیں ہے کہ محض کسی کی ہار اور جیت کا سوال ہے، نہیں، بلکہ بہت ہی دیانتداری کے ساتھ سوچ سمجھ کر اچھے طریقے سے، یہ دین، یہ شریعت کی بات ہے، سیاست کی بات نہیں، شریعت کی بات ہے کہ آپ خوب سوچ سمجھ کر جس کو بہتر سمجھتے ہوں اسے ووٹ دیجیے۔ اور میں نے عرض کر دیا کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہیں ایسا معاملہ نہیں، سبھی خراب نظر آتے ہیں، تو ان میں جو کم تر خرابی ہے اس کو ووٹ دیں، تاکہ
اور دوسری بات ایک سمجھ لیجیے کہ جتوانا ہروانا یہ ہمارا کام نہیں، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں صاحب ہمارا ووٹ تو ضائع جائے گا، وہ تو جیتے گا ہی نہیں۔ یہ خوب سمجھ لیجیے کہ یہ کام ہمارا نہیں ہے۔ ہمارا کام تو ہم نے، اگر وہ جیت گیا جس کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ اگر میں اس کو ووٹ نہیں دوں گا تو یہ تو جیتے گا پھر بھی، اور آپ نے بھی اس کو دے دیا اور وہ سارے 5 سال تک خرابیاں پیدا کرتا رہا، تو اس کا وبال کس پہ جائے گا؟ یہ نہیں سوچا کبھی۔ اس لیے ہمیں جتوانا یا ہروانا نہیں ہے، ہم دیانتاً جس کو صحیح سمجھتے ہوں کہ یہ خدا ترس آدمی ہے، اپنے علاقے پہ کام کرنے والا آدمی ہے، لوگوں کے ساتھ اس کے معاملات اچھے ہیں اور لوگوں کے حقوق کا یہ خیال رکھے گا، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا بھی خوف رکھتا ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، تو یقیناً وہ آدمی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جو اللہ کا خوف نہیں رکھتا وہ کسی کا بھی خوف نہیں رکھتا۔ یاد رکھیے جتنے بھی دنیا میں مظالم ہو رہے ہیں وہ نتیجہ ہے بے خوفی کا، اللہ سے بے خوفی کا۔ اگر اللہ کا ہم خوف رکھیں تو تنہائی میں بھی ڈرتے رہیں گے، مجلس میں بھی ڈریں گے، کوئی بھی کام تنہائی میں بھی کرتے ہوئے آپ اس لیے ڈریں گے کہ بھئی اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ لیکن اگر اللہ کا خوف نہیں ہوگا تو پھر دیدہ دلیری سے گناہ کرتے رہیں گے۔ آج معاشرہ ہمارا ایسا ہی ہو رہا ہے۔ یاد رکھیے کہ ہم جو کچھ آج کر رہے ہیں، کہ ہمارا معاشرہ جس طرح بڑھ رہا ہے، یعنی گناہوں کو دلیری کے ساتھ آج ہم انجام دیتے ہیں اور اس میں ذرہ برابر حیا نہیں کرتے۔ اللہ معاف کرے، یہ عذاب اللہ کے عذاب عام کی طرف ایک دعوت ہے، کھلا، اس لیے اس سے بچنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ خدا نہ کرے ہماری بدعمالیوں کے سبب ہم پر کوئی وبال آ جائے، گناہ آ جائے۔ صحابہ کرام تو اس سے بچتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر یا حضرت عمر فاروق کو جب یہ کہا گیا کہ آپ اپنے بیٹے کو اپنے بعد خلیفہ مقرر کر دیں، آپ نے فرمایا کہ خطاب کے بیٹے کے لیے، یعنی خطاب کے خاندان کے لیے ایک عمر ہی کافی ہے بس، اس کام کے لیے میں اپنے مزید کسی بیٹے کی گردن پھنسانا نہیں چاہتا۔ یعنی یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ جس کو میں بخوشی انجام دوں، کیونکہ حضرت عمر فاروق کا یہ مشہور قول تھا کہ نیل کے ساحل پر اگر کوئی کتا بھی بھوکا سو گیا تو عمر سے اس کے بارے میں باس پوس ہوگی۔ تو حقیقت میں قیادت اور حکمرانی اسی حکمران کو زیب دیتی ہے جو دل میں یہ جذبہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن لوگوں کے بارے میں مجھ سے باس پوس کریں گے۔ اگر یہ جذبہ ہے تو اسے مبارک، کیونکہ پھر وہ اس کی قدر بھی کرے گا، وہ کوشش بھی کرے گا، لوگوں سے پھر نوالے نہیں چھینے گا بلکہ کوشش کرے گا کہ بھوکا نہ سونے پائے۔ بہرحال اب ہماری ذمہ داری ہے، لوگ تو اپنی انتخابات کی کیمپین کر چکے، اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کن لوگوں کو منتخب کرتے ہیں، کون لوگ آگے آتے ہیں، اور اسی پر پھر اگلے 5 سالوں کا دار و مدار ہوگا۔ اس لیے اس فریضے کو آپ صحیح طریقے پر سوچ سمجھ کر استعمال کریں اور ووٹ ڈالیں۔ بعض لوگ ووٹ ڈالنے سے منع کرتے ہیں، نہ ڈالو، کوئی ضرورت نہیں، اگر نہیں ڈالو گے تو کیا ہوگا؟ تو یاد رکھیے ولا تکتموا الشہادہ، شہادت کو چھپائیے مت۔ جب گواہی دینے کے لیے بلایا جائے تو گواہی بھی دیں۔ واقیموا الشہادۃ للہ، اللہ کے لیے شہادت دو، اللہ کے لیے شہادت کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ تو اس لیے کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، قرآن مجید میں جگہ جگہ بہت سی آیات ہیں اس سلسلے میں کہ تم نہ تو شہادت کو چھپاؤ، گواہی کو، اور یہ کہ صحیح گواہی دو۔ اگر ہمارے باپ کے بھی خلاف ہو تو اس میں بھی ہم یہ سمجھتے ہوئے کہ بھئی دین ہمیں کیا سکھاتا ہے، اللہ تعالیٰ کیا حکم دیتے ہیں، کیونکہ اصل اللہ کی سامنے پیشی یہ ہماری، اس سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو سب کو حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔